إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کلام اللہ کی اس عظیم آیت کی تشریح اور توضیح مختصر انداز میں بیان ہو رہی ہے۔ آج کی اس آیت عظیم کے اندر اللہ فرماتے ہیں، آج الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، 11 رمضان المبارک ہے، 1447 ہجری ہے۔ دعا ہے اللہ ہماری اس سحری میں برکت کثیر عطا فرمائے اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت و تندرستی، ایمان کی حالت میں گناہوں سے بچاتے ہوئے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، فتنوں سے بچاتے ہوئے اللہ ہمیں افطاری تک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اس وقت جو ہمارے حالات و واقعات دائیں بائیں ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، عالم اسلام کی اللہ غیبی مدد فرمائے، یہود و نصارہ ہندوؤں کی شرارتوں سے، منصوبوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کرو کوئی ایسا سبب لگ جائے کہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اجتماعیت میں ہی اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ رہیں گے تو سب پریشان رہیں گے۔ روزے کی حالت میں ہے، دعا فرماؤ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اسلام کی ایک لڑی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس لڑی میں پر جائے تاکہ دشمن جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالی ہمارا غلبہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اور خاص کر وطن عزیز، وطن پاکستان اور افواج پاکستان اور ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جس میں ہمارے وطن کا نام اور جھنڈا ہمیشہ سر بلند رہے۔ اور دوسری بات، حرمین شریفین ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اور جو ناپاک منصوبہ بھی اس کی طرف کوئی بھی کرے، اللہ اس کو جس طرح ابرہہ کو آپ نے تباہ کیا، اللہ ان لوگوں کو اس منصوبے سے پہلے ہی اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم بات فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علم سے کوئی علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا جس کو میرا رب چاہے۔ اللہ جسے چاہے ایسے ایسے علم عطا فرمائے، خاص کر جو انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسولوں کی جو جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے علم عطا فرمائے۔ اور اسی لیے رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب آدم کو پیش کیا، خوش نصیب حضرت آدم جن کو رب ذوالجلال نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا اور اشرف المخلوقات کا ایک بہت بڑا منصب، رتبہ، عظمت اور فوقیت عطا فرمائی، یعنی ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق اگر ہے تو آدم اور آدم کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس فضیلت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو کچھ باتیں سکھائیں، کچھ علم عطا فرمایا، تو فرشتوں کے سامنے جب ان کو پیش کیا تو فرشتوں کو لاجواب ہو چکے تھے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ جس کو ہمارا رب علم عطا فرمائے اس کو ہی اللہ عزتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں، قربان جائیے، فرشتے اللہ کی حالانکہ نوری مخلوق ہے، انہوں نے اتنا خوبصورت جملہ استعمال کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو اسی چیز کا پتہ لگے گا جو آپ ہمیں سکھائیں گے۔ آج ہمارے ہاں بعض دوست تھوڑی سی کو بات سمجھ میں آ جائے تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بھی علم میں تکبر ہے کہ
کہ علم آنے سے آپ اللہ کی مخلوق کو حقیر جانتے ہو، اپنے آپ کو جدا مخلوق سمجھتے ہو، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ علم جتنا آئے اتنا ہی زیادہ عز و انکساری آنی چاہیے۔ یہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا گدھے کے اوپر کتابیں نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو ان علم کا، ان کتابوں کا اثر جو ہے اس کی پریکٹیکل لائف میں، اس کی زندگی میں جو ہے، ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ صاحب علم ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اللہ نے بہت سے علم عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی بھی وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا وہ اپنے عقیدے کو چینج کرے، اپنے اس سوچ کو بدلے، کیونکہ اللہ کے سوا ان 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا احاطہ کسی کو نہیں دیا۔ وہ کون سا علم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم عنده علم الساعہ، اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جس طرح وہ حدیث جبرائیل کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل بن کے آئے، نورانی چہرہ، سفید لباس، مسجد نبوی میں آ کے تشریف رکھی آپ کے سامنے، تشہد کی حالت میں بیٹھ گئی۔ اس حدیث سے محدثین کہتے ہیں کہ یہ تشہد کی حالت بڑی ادب کی حالت ہے۔ استاد کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنی کسی بڑے کے سامنے بیٹھنا ہے تو تشہد کی حالت جو ہے بڑی پیاری اور ادب کی حالت ہے۔ کہتے جناب جبرائیل علیہ السلام نوریوں کے سردار تھے، وہ اسی طرح آ کے بیٹھ گئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کبھی چہرے کو دیکھتے، کبھی اس کے لباس کے دیکھتے کہ ہم نے اس کو مدینے میں کبھی تو دیکھا نہیں، لیکن اس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، سفید خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے۔ اور دوسرا تعجب یہ کیا کہ جو وہ سوال کرتا، آقا جب جواب دیتے تو خود ہی کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم اس لیے تعجب کرتے تھے کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے، بڑی بات ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے کہ احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے اور قیامت کی نشانیاں کیا ہے، آقا نے ساری باتیں کی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اور جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ آپ دیکھیں نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ کے بعد مقام ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آیت مبارکہ ہے کہ ان اللہ یعلم عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آج کل بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی تو کہتے ہیں جی دیکھو پتہ چل گیا۔ اوہ اللہ کے بندو، جب اللہ نے تخلیق دے دی ہے، جب وہ بچہ اور بچی بن چکا ہے تو پھر تو سارے، پہلے تو اب تو مشینیں آ گئی ہیں۔ میرے پرانے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جو تجربہ کار دائیاں تھیں، وہ اس عورت کے خد و خال یا اس کی جو عادات دیکھ کے وہ خود ہی کہہ دیتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور کہتے ہیں اکثر کی بات جو ہے وہ قریب سے قریب الی الصواب ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون آج بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کل کو کیا کمائے گا کسی کو نہیں پتا، چاہے فیکٹری ہے، چاہے دکان ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا یہ نہیں جانتا کہ موت کس زمین پہ آئے گی۔ امی عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے سوا ان 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، اور جن چیزوں کو، جس علم کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، آپ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، آپ نے دجال کے بارے میں بتایا، آپ نے یجوج مجوج کے بارے میں بتایا، آپ نے انسان کی قبر کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا سوال، یعنی جس چیز کو اللہ چاہتے ہیں وہ اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں، اپنے رسولوں کو بتاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا بما شاء۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو اس آیت کا نام رکھا گیا ہے وہ ہے کرسی۔ عام طور پہ آج ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے جس طرح یہ ہمارے پاس کرسی ہے، حالانکہ محدثین مفسرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کا علم ہے۔ اور دوسرا بعض نے معنی یہ بھی کیا ہے
کرسی کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی معنی بعض مفسرین محدثین نے کیا ہے، جہاں رب العالمین اپنے عرش پہ مستوی ہے، جس طرح ہمارے رب کو لائق ہے۔ اور فرمایا کرسی سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہمارے رب کے قدم مبارک ہے نا، اس کو کرسی کہا گیا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے جس طرح یہ کرسی محدود ہے، فرمایا نہیں، اس کرسی کو ہم حد بھی مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی مثال میں بھی عیش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا علم، اس کی طاقت، اس کی قدرت جو زمین و آسمان کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ جو زمین و آسمان کے اندر اور جتنے معاملات ہیں ان کا اصل محافظ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ساتھ جو شروع میں اللہ نے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے میں نہ اکتاتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی بہت بڑا ہے۔ تو یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو پھر میری اور آپ کی ہر بڑی سے بڑی عبادت، ہر چھوٹی سے چھوٹی عبادت اللہ قبول فرمائے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں خاص کر اس وقت جو حالات و واقعات ہیں ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیبی مدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ جو تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں، اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ وہ قیام بھی آپ کے سامنے، رکوع بھی آپ کے سامنے، سجدہ بھی آپ کے سامنے، تشہد کی حالت میں بھی آپ کے سامنے۔ اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، مشکل کشا ہیں۔ اللہ ہم سب کی غیبی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے اس پیارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ اللہ بخشش کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہے وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا